السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا پھر ایک بار استقبال ہے مفتی محسن قاسمی یوٹیوب چینل پر۔ قربانی کس کی طرف سے کریں؟ اپنی طرف سے یا والدین کی طرف سے یا گھر کے کسی اور فرد کی طرف سے؟ اس مسئلے کو لے کر کافی لوگ پریشان رہتے ہیں کہ قربانی کس کی طرف سے کی جائے۔ تو اس ویڈیو میں اسی بات کی وضاحت کی جائے گی کہ قربانی کس کی طرف سے کی جائے اور قربانی کس پر واجب ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ حضرات توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اگر اس چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، جزاک اللہ۔ تو سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے جامعہ اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کا فتویٰ پیش کیا جا رہا ہے، اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی پیش کیا جائے گا۔ دونوں فتوے آپ حضرات سماعت فرمائیں، تبھی مسئلہ واضح طور پر سمجھ میں آئے گا۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ سماعت فرمائیں۔ آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ قربانی کس کی طرف سے کرے؟ سوال: اگر کوئی اپنے والدین کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہو لیکن اس کے پاس گنجائش صرف اتنی ہے کہ یا والدین کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے یا اپنی دے سکتا ہے، تو کس کی طرف سے قربانی کرے؟ اور اس صورت میں والدین زندہ ہوں تو کیا حکم ہوگا؟ جواب: اگر خود پر قربانی کرنا لازم ہے تو اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے، اس کو کسی صورت میں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اگر اپنے اوپر بھی لازم نہ ہو تو پھر اختیار ہے کہ اپنی طرف سے نفلی کرے یا ان کی طرف سے۔ جو شخص مالدار صاحب نصاب ہے یا عید الاضحیٰ کے دنوں میں اس کی ملکیت میں ضرورت سے زائد اتنا مال یا چیزیں ہیں کہ ان کی ملکیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے اور اس پر لازم ہے کہ اپنی طرف سے ایک حصہ قربانی کرے۔ فقط واللہ عالم۔ دارالافتاء جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن۔ اب آپ حضرات دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی سماعت فرما لیں کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہے، یعنی جس کے اوپر قربانی واجب اور لازم ہوگی اسی کی ذمہ قربانی ہوگی۔ تو دارالعلوم دیوبند سے بھی کسی نے سوال کیا ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ سوال نمبر 1: قربانی کس پر فرض ہے، اس کا حوالہ دیجیے۔ نمبر 2: کیا گھر کا منتظم اگر ایک جانور کی قربانی دے تو اس کے گھر میں پائے جانے والے افراد جو تقریباً 10 ہوں، کیا ان سب کی کفالت ایک جانور سے ہو جائے گی؟ حوالہ دیجیے۔ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو مسلمان عاقل، بالغ اور مقیم ہو اور قربانی کے دنوں میں اس کی ملکیت میں حاجت اصلیہ سے زائد اور دین سے فارغ اتنا مال ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، خواہ وہ تجارتی ہو یا نہ ہو، اور اس مال پر سال گزر گیا ہو یا نہ گزرا ہو، بہر صورت اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 2: اگر گھر کے تمام افراد صاحب نصاب ہیں تو ہر ایک پر الگ الگ قربانی واجب ہے۔ ایک جانور کی قربانی تمام اہل خانہ کی طرف سے کافی نہیں۔ حوالے کے لیے دیکھیے شامی ہندیہ، بدائع اور دیگر کتب فقہ و فتاوی۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند۔